کہ یاد رکھیے صرف الیکشن لوکل باڈی کا کارپوریشن کا نہیں ہے. اس الیکشن کے ذریعے سے آپ اپنی ایک نئے لیڈر کو نیتا کو بنائیں گے کہ بھارت میں جو سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی ہے ان کی ایک لیڈرشپ ہونا ضروری ہے. مجلس یہ پیغام دیتی ہے کہ ووٹ لینے والے بنو. مجلس یہ کہتی ہے کہ آپ ایک شہری بنیے, صرف ووٹر مت بنیے. اگر آپ ایک شہری بنیں گے تو آپ کو تمام حقوق حاصل ہوں گے. اگر آپ صرف ووٹر بن کر خوش ہیں کہ میں نے اس پارٹی کو ووٹ دے دیا یا اس پارٹی کو نہیں دیا, تو پھر آپ کی تکلیف, آپ کی ناانصافی کا خاتمہ کبھی نہیں ہونے والا ہے. اور جس مقام پر یہ انتخابی جلسہ ہو رہا ہے, ایک کثیر تعداد میں یہاں پر ہماری قریش برادری کے ذمہ دار رہتے ہیں جو شکاوتی جماعت سے ان کا تعلق ہے. ان کے ایک نیا سلاٹر ہاؤس بننا ضروری ہے احمد آباد میں. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ قریش برادری کو ان کے کاروبار کرنے سے روکا جاتا ہے, خاص طور سے جب وہ جانور لے کر آتے ہیں. کسی نہ کسی بہانے گو رکشک اور RSS سے وابستہ تنظیمیں ان کو ان کے کام کرنے سے روکتی ہیں. یہ ایسے مسائل ہیں جس کا راز تعلق آپ کی ایک سیاسی لیڈرشپ سے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے کونے کونے میں اس طرح کی تکلیف ہمارے قریش برادری کے لوگوں کو نہیں دی جاتی. حیدرآباد کے اطراف میں بھی کئی ایسے RSS اور گو رکشک کی تنظیمیں ہیں, مگر صبح 3 بجے یا صبح 5 بجے وہ فون کرتے ہیں تو مجلس کے MLA یا رکن قانون ساز کونسل کے ممبر دوڑ کر جا کر ان کی مدد کرتے ہیں. اگر ان جانوروں کو اٹھا کر کسی ہولڈنگ سینٹر میں رکھا جاتا ہے تو وہاں سے ان کو نکال کر اس قریش برادری کے ذمہ داروں کے حوالے کرنے کا پوری کوشش اور انتظام مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے. آج بھی جب میں آ رہا تھا تو مجھے حیدرآباد سے ایک فون آیا کہ ایک صاحب کا کہ مٹچل کے پاس ایک مقام ہے حیدرآباد سے 31 کلومیٹر دور, وہاں پر ان قریش برادری کے لوگ جب جانور لے کر آ رہے تھے تو گو رکشک نے روکا اور پھر پولیس نے حسب عادت ان جانوروں کو ہولڈنگ سینٹر میں بھجایا. مگر مجلس کے قانون ساز کونسل کے ممبر رحمت صاحب نے ان لوگوں سے رابطہ کیا, ان کی نمائندگی کی, اور انشاءاللہ تعالی کل تک مجھے یقین ہے کہ وہ جو جانور ضبط کیا گیا تھا ان کے حوالے کیا جائے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھیے صرف الیکشن لوکل باڈی کا کارپوریشن کا نہیں ہے. اس الیکشن کے ذریعے سے آپ اپنی ایک نئے لیڈر کو نیتا کو بنائیں گے, اور اگر وہ محنت کرے گا یا وہ محنت کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے 25-30 سال تک وہ آپ کی خدمت کرے, اور خدمت کی بنیاد پر اللہ اور عوام ان کو ایک کارپوریٹر سے لے کر ہو سکتا ہے کہ رکن اسمبلی بھی بنا دے. مگر ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت میں ایک جو سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی ہے ان کی ایک لیڈرشپ ہونا ضروری ہے. اگر ہماری لیڈرشپ نہیں رہے گی تو ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ جائیں گے, جو بن چکے ہیں بہت سے مقامات پر. مجلس یہ پیغام دیتی ہے کہ ووٹ لینے والے بنو. مجلس یہ کہتی ہے کہ آپ ایک شہری بنیے, صرف ووٹر مت بنیے. اگر آپ ایک شہری بنیں گے تو آپ کو تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ہمارے دیگر ابنائے وطن کو حاصل ہیں. اگر آپ صرف ووٹر بن کر خوش ہیں کہ میں نے اس پارٹی کو ووٹ دے دیا یا اس پارٹی کو نہیں دیا, تو پھر آپ کی تکلیف, آپ کی ناانصافی کا خاتمہ کبھی نہیں ہونے والا ہے. میرا پیغام ہمیشہ سے یہی رہا, میری پارٹی کا پیغام یہی رہا کہ شہری بنیے, تبھی جا کر آپ کو عزت کی نگاہوں سے آپ کو دیکھا جائے گا. ورنہ جو کوئی آئے گا وہ صرف آپ کے ووٹ سے محبت کرتا ہے, اس کو آپ سے کوئی محبت نہیں ہے.